شہادتوں سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا 3 سال بعد 2016 میں برہان وانی کی پیدا کردہ تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ کشمیر کی تحریک میں پہلے سے کئی گنا جان ڈال دی۔ جب پاکستان تقسیم ہو کر ہجرت کا مرحلہ آیا تو اس وقت بے شمار لٹے پٹے مہاجرین جو پاکستان آ رہے تھے، بے یار و مددگار کھلے آسمانوں تلے پڑے تھے، کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ عورتیں، کچھ بچے جن کا نہ کوئی بڑا تھا، نہ کوئی آسرا تھا، نہ کوئی سہارا تھا، مگر وہ جیسے تیسے پاکستان پہنچ گئے تھے۔ بے شمار سین جو ذہن میں آتے ہیں کہ 1947 کا مہینہ ہے، ستمبر 1947 کا مہینہ تھا، ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والے مجروح قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو پہلے آ گئے تھے وہ بعد میں آنے والوں کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں واگا بارڈر پر کھڑے رہتے تھے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا واگا پار کی بے کراں پہنائی میں گم تھا۔ اکثر یہ انتظار ہی رہ جاتا تھا۔ بہت ساروں کو تو اپنوں کی خبر مل جاتی تھی کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں، کچھ خوش قسمت مل بھی جاتے تھے۔ بے شمار عورتیں، بے شمار مائیں اور بہنیں ایسی تھیں جن کا نہ کوئی بھائی رہا تھا، نہ کوئی بیٹا رہا تھا، نہ کوئی باپ رہا تھا۔ جب کیمپوں میں آ کر بستی تھیں تو بے شمار لوگوں کا نشانہ بھی بنتی تھی، کیونکہ شیطان تو اپنا کھیل ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو ایسے ہی ایک کیمپ میں کچھ لوگوں نے دھاوا بول دیا اور پولیس کے وہ افراد تھے جنہوں نے کیا چاہتے تھے وہ یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے کیمپ میں ان کا کیا کام تھا۔ تو کسی نیک ماں کے نیک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ اس نے اٹھ کر ان کا راستہ روکا، انہیں یہ کارروائی کرنے سے منع کیا، جس کے بدلے میں اس کی جان گئی۔ جب دیکھا پولیس والوں نے کہ لڑکا مر گیا ہے تو اٹھ بھاگے وہاں سے۔ اس کے بعد اس کیمپ کی طرف جب تک وہ کیمپ لگا رہا کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سو کیا ثابت ہوا کہ شہادتوں سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی ایسی برکت آئی کہ پھر اس کیمپ کی طرف کسی شیطان نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ برہان وانی نے اس وقت تحریک کا آغاز کیا جب تحریک کشمیر جو ہے وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ پوری دنیا نے آنکھیں بند تو کی ہوئی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی بند کر لی تھیں۔ پاکستانی حکومتوں نے 30 سال میں جو مظاہرہ کیا ہے اگنورنس کا، نیگلیجنس کا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کشمیر کی طرف ہونے والے مظالم کی طرف سے لوگوں کی نظریں ہٹ چکی تھیں۔ لیکن اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور اللہ ہی مقام دینے والا ہے جب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، کہ اس نے اسی سوشل میڈیا کا استعمال کیا جس کو آج کے سارے نوجوان بےہودگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس نے اس کو اتنے عظیم مقصد کے لیے استعمال کیا کہ اس کے ذریعے سے اس نے نہ صرف کشمیر کے مسلمان نوجوانوں کے اندر جان ڈال دی، بلکہ اس نے پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کو جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس چیز کا انجام یقیناً اس کی شہادت پر ہی ہوا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی دشمن سخت کیوں نہ ہو، کیسے ہی بدترین حالات کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہی رہتا ہے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، جو دوسروں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے۔ وقت نے جگہ جگہ یہ بات ثابت کر دی ہے۔ پاک فوج میں اب بھی جوان ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ لیں جا کر کشمیری نوجوانوں کا، ہم ہاتھ پکڑ لیں فلسطینی نوجوانوں کا۔ پاکستان کے اندر اب بھی اتنا جذبہ موجود ہے جتنا جذبہ اس کو بناتے وقت مسلمانوں کے اندر موجود تھا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہماری یہ بے حسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب انسان نفس کا اتنا غلام ہو جاتا ہے
کہ اس کو اپنے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ مسلمان قوم کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہی یہی ہے کہ وہ مال کی بڑی پرواہ کرتے ہیں۔ تو جہاں مال کی پرواہ ہو جائے اور جہاں حکمران آپ کے ایسے بیٹھیں بقول افلاطون کے کہ جب تم حکمرانی کے لیے آگے نہیں آؤ گے تو پھر تم سے بدترین لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا امت مسلمہ کا عالم ہے، جتنی امت مسلمہ کے دانشور ہیں، وہ سب کے سب کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ انہوں نے خود کو سیاست سے کیوں الگ کر رکھا ہے؟ کیوں انہوں نے خود کو تحریک سے الگ کر رکھا ہے؟ اس تحریک سے جس سے راستہ نکلے گا دنیا میں امن قائم کرنے کا۔ تمام علماء تبلیغ پر ضرور لگے ہوئے ہیں، تمام علماء یہ ضرور کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ فرمایا ہے اللہ نے، حدیث میں یہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن جب ان کو عملی طور پر کسی کی مدد کے لیے نکلنا پڑے تو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تو دیکھیے ذرا اٹھا کر تاریخ مسلم کہ شروع ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہاں جا کر اینڈ ہوتی ہے۔ جنہوں نے اٹھ کر ہاتھ پکڑا ہے مظلوم کا اور ہاتھ روکا ہے ظالم کا، کامیابی وہیں پر آئی ہے۔ خالی باتوں سے، خالی تبلیغ سے کامیابیاں نہیں آئیں گی۔ بے شک نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کا اولین فرض ہے، مگر میری رائے میں خالی بیٹھ کر اب وقت نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں۔ امن کا راستہ ہی ہونا چاہیے، امن ہی سے سارے مسائل حل ہونے چاہیے، ٹیبل پر بیٹھ کر ہی سارے مسائل حل ہونے چاہیے۔ لیکن جہاں دشمن آپ کی گردنوں پر تلواریں تان کر کھڑا ہو جائے، کیا وہاں بھی آپ صرف بات چیت سے کام کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بات چیت رستہ نہیں ہے، بات چیت سے قطعی طور پر اب مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں امت مسلمہ کے۔ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ جسم فالج زدہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ اسی لیے فالج زدہ ہو گیا ہے کہ عالم بھی بیٹھا ہے تو اس کی بھی پیسے پہ نظر ہے، شاگرد بھی بیٹھا ہے تو اس کی بھی پیسے پہ نظر ہے کہ کب بڑا ہوں اور کب پیسہ کمانے کے قابل ہوں۔ جب پوری قوم کا مزاج محض نوکری حاصل کرنا ہی ہو جائے، جب پوری قوم کا مزاج محض اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا ہی ہو جائے، جب سوچ انفرادی ہو جائے تو اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب عالم سیاست سے خود کو الگ کر لے، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ صاحب نے بڑے ہی درد سے یہ بات فرمائی تھی کہ سیاست دین سے الگ ہو جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے، صرف سفاکیت رہ جاتی ہے۔ تو مسلمان حکمران اس وقت سفاکیت کا ہی ثبوت دے رہے ہیں۔ جہاد ہی وہ رستہ ہے جس سے برکتیں آنی ہیں۔ یہ آج بھی طے ہے، یہ کل بھی طے ہے۔ آئیے کہ اپنے اداروں میں وہ احادیث بھی پڑھائیں، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے یونیورسٹی ہے، چاہے کالج ہے، چاہے اسکول ہے۔ آئیں پڑھائیں کہ اسلام ایک مکمل نظام دیتا ہے، نماز روزہ دین نہیں ہے خالی، جہاں ضرورت پڑے وہاں جہاد بھی ضروری ہے۔ سو مجاہد ہونا یا جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، اور اسی کے ذریعے ہی دشمن سے بچا جا سکتا ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اسی سے دشمن کے دل میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ برہان وانی کی شہادت سے برکت آئی ہے اور یہ برکت ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ مومن لڑتا ہے اللہ کے لیے اور کافر لڑتا ہے شیطان کے لیے۔ تدبیریں تو وہ کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ کشمیری مسلمانوں کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا توکل علی اللہ انشاءاللہ تعالی ان کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اور میں ان کو یقین دلاتی ہوں، ہم جیسی بے شمار مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہماری اولادیں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اتنا ہی درد محسوس ہوتا ہے آپ کے بچوں کا جتنا ہمیں اپنے بچوں کا محسوس ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کی آنکھوں کو جب ختم ہوئے دیکھتی ہیں تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کی ماں اور بہن کو ہو سکتی ہے۔ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہم فالج زدہ جسم نہیں ہیں، سارا جسم ابھی مفلوج نہیں ہوا۔ انشاءاللہ
آپ کی شہادتوں سے برکتیں آئیں گی اور امت مسلمہ کو جاگنے پر مجبور کر دیں گی کہ یہ خطہ آئیں پڑھائیں اپنی یونیورسٹیوں میں کہ یہ خطہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، پاکستان کا بن جانا خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے، یہ مدینہ الثانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مکہ فتح ہونا ہی ہونا ہے، یہ پورا ہندوستان پاکستان بنے گا۔ میں اپنے حکمرانوں کو بھی یہ چیلنج دیتی ہوں کہ آؤ ذرا وہ دیکھیں جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، جس کو نہ میں بدل سکتی ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے، کہ غزوہ ہند جو مرحلہ وار ہونا ہے وہ اسی سرزمین پر ہونا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کر دیں کہ وہ ہوگا، اور اس کے شہید ہونے والوں کو جنتوں کی بشارتیں دے دیں، اور اس کے حکمران جو اس کو لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس کے سربراہ جو فوج کے ہوں گے ان کو بھی بشارتیں جنتوں کی مل چکی۔ یہ پڑھائیں، اس سے علماء کرام بھی صرف نظر نہ کریں، اس کو بھی مسجدوں کے خطبوں میں بتائیں کہ یہ وہ خطہ ہے، ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم وقتی طور پر مظلوم ہیں، ہم مظلوم قوم نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے خاص چنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خطہ خاص کے لوگ ایسا ہی عمل کریں گے، وہی حالات بنیں گے کہ جدھر فتح ہوگی، اور فتح انشاءاللہ اسلام کو ہوگی، مسلمانوں کو ہوگی، یہ خواب بھول جائیں کہ وہ اس خطے پر قابض ہو سکتے ہیں۔